वहमी बंदे से आप मुनाजरा जीत जाएं, ये हो सकता? और वहम बड़े अजीब अजीब किस्म के लोगों ने पाल लिए, और सियाने सियाने बंदे, पढ़े लिखे बंदे वहम का शिकार। वहम अपने दिल से निकाल दें। जब आप वहम निकाल देंगे ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि ये जो वहमी बंदा होता है ना, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा उसकी वजह क्या है? कहने लगे मैं एक वहमी बंदे ना कुछ 4 दिन गल्लां कीतियां सुनो, मैं आप भी थोड़ा जा वहमी हो गया। लिहाजा वहमी बंदे से ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू। तो दाता साहब कहते हैं फ़कीर वो होता है जिसके दिल में कोई वहम, उसके पास यकीन ही यकीन होता है, ईमान ही ईमान होता है, तकवा ही तकवा होता है, तयक्कुन होता है उसके दिल के अंदर। फिर सुनो, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़क्र सीखना कैसे है, आखिर दरवेशी तबीयत में आएगी कैसे? वो दिल जो इतना उजला हो जाए कि फिर अल्लाह की बारगाह के और महबूब की बारगाह के काबिल हो जाए, अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये फ़क्र कैसे सीखे? आखिर कोई दस्तूर तो होना चाहिए ना, कोई निसाब तो होना चाहिए। दाता साहब फरमाते हैं फ़कीरी सीखनी है, दरवेशी सीखनी है, बेनियाजी सीखनी है, सिद्क सीखना है, इखलास सीखना है, लिल्लाहियत सीखनी है, रब की रज़ा में राज़ी रहना सीखना है। तो कैसे सीखें? तो फिर दाता साहब खुद ही फरमाते हैं, जवाब देते हैं, फरमाते हैं अगर तुम दरवेशी और सादगी सीखना चाहते हो ना, तो पहले सखावत सीखो। फिर फरमाते हैं उसके बाद रब की रज़ा पे राज़ी रहना सीखो। फिर फरमाते हैं उसके बाद सब्र सीखो। फिर फरमाते हैं उसके बाद मकाम तस्लीम सीखो, इशारों में जो हुक्म मिले वो भी पूरा करना सीखो। और फिर फरमाते हैं उसके बाद खलवत सीखो, तन्हाई सीखो। उसके बाद फरमाते हैं ज़ुहद सीखो। और फिर फरमाते हैं अगर तुम फ़कीरी सीखना चाहते हो तो उसके बाद अपनी मिजाज के अंदर बेनियाजी और उसका रोब सीखो। दरवेश फ़कीर का रोब होता है, उसकी बेनियाजी का रोब होता है। और 8वें नंबर पर फरमाते हैं फिर फ़कीरी सीखो, ये चीज़ें सीखो। तो हुजूर कैसे सीखें? फरमाने लगे सखावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखो, और गर्दन झुका के रज़ा मान लेना ये जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम से सीखो। और फरमाते हैं सब्र जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम से सीखो। जितनी मर्जी बीमारी आई, तकलीफ आई, दुख आया, पर जनाबे अय्यूब ने कहा जिस हाल में रब राजी है उसी हाल में उसका बंदा भी राजी है। आप फरमाते हैं जब तुमने फौरन बात मानना, फौरन हुक्म पर अमल करना सीखना हो, तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से सीखो। और इरशाद फरमाते हैं जब तुमने खलवत सीखनी हो, तो फिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम से सीखो। वो अपने वतन में रह के भी अपने आप को मुसाफिर ही समझा करते थे। वो हर वक्त अपने रब की बारगाह में अपने दिल और रूह को हाजिर रखते थे। और फरमाते हैं तुमने ज़ुहद सीखना हो, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सीखो। घर नहीं बनाया, एक प्याला साथ रखते थे, कहीं से गुजर रहे थे तो एक आदमी को चुल्लू बना के पानी पीते देखा तो प्याला भी फेंक दिया, कहने लगे गुजारा हो सकता है इसके बगैर भी। एक तकिया साथ रखते थे, किसी जगह जा रहे थे तो एक आदमी को अपने बाजू का तकिया बनाते देखा तो वो तकिया भी किसी को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। फरमाते इनसे ज़ुहद सीखो। और फिर दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं अगर तुमने दरवेशी रोब वाली सीखनी है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह से सीखो। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं फ़क्र गयूर सीखना है, सादगी सीखनी है, जिंदगी में जीने का मजा सीखना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखो। फ़क्र सीखो रसूल पाक से। और ये लफ्ज लिखे हैं दाता साहब ने, क्या कमाल अंदाज है। फरमाते हैं ये देखो ना, ये फ़क्र किस तरह का है कि जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाते हैं आपको खजानों का मालिक बना दिया है, जो चाहे जब चाहे जिस वक़्त चाहे आप इस्तेमाल फरमाए, तकसीम फरमाए। लेकिन महबूब हाथ उठा के कहने लगे नहीं मेरे मालिक, एक दिन रोटी दे और एक दिन का फाका अता फरमा। जब मैं खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन मैं फाका करूं तेरी बारगाह में दुआ करूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खजानों का मालिक किया गया,
لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اے میرے جبریل امین، اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں کہ مجھے تو ایک دن کا فاقہ چاہیے اور ایک دن کا کھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ سیکھو۔ اور ایک بڑی اور بات لکھتے ہیں داتا صاحب، تھوڑی مشکل ہے پر ہے مزیدار۔ داتا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے نا، تمہیں کو برا کہے تو اس کا بھی تو مزہ لینا سیکھو نا۔ ہمیں نا تعریف کا مزہ لگ جاتا ہے، ہمیں نا سرور آنے لگتا ہے جب 2 4 5 بندے ہماری تعریف کرتے ہیں نا۔ تنقید کا بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بندے رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، ملامت، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ رب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیاء کا، وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہی نہ ہو، تنہائی چاہتے تھے، ان کا خیال ہی نہیں تھا، وہ تنہائی پسند تھے، وہ ملامتی، راہ حق میں رہیں گے، کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، برا لگے تب بھی ٹھیک ہے، ہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں رہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے، ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے، مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا وہ زندیق جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے، گھر چلنا، تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر لے آئے، اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے۔ کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے، کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں، کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو؟ پہلے ان کو کچھ بانٹ لو نا، پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا۔ او میرے بھائی، بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تنقید نہیں سننی آتی۔ اپنی کمزوریاں سنیں، ڈٹ کے سنیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ جب کوئی بندہ نقد کرے، آپ پر بات کرے، پھر آپ دلیری سے سنیں، ہاں اس بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے، مخالفت برائے مخالفت نہ کرے، بات ٹھیک کرے، جو ہے وہ کرے۔ تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یہ والا ذوق بھی پیدا کر۔ ہوتا کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائے میرا دوست ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے میری کمزوریاں، لیکن ہمیں تو بندہ اچھا لگتا ہی نہیں جو ہماری غلطی بتائے۔ بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، آپ یقین کریں وہ تنخواہ پہ بندے رکھیں جو صبح و شام ان کی تعریفیں کریں، تنخواہ پہ۔ میں ایک جگہ پہ مجھے بلا لیا گیا جلسے کے لیے، تو اپنی ترتیب سے میں حاضر ہو گیا، اسٹیج پہ پہنچ گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو مجھے انہوں نے ایک لسٹ تھمائی، ہاتھ میں دی۔ اس لسٹ کو میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا فلاں صاحب کی صدارت ہے آج کی محفل میں، فلاں آدمی کی سرپرستی ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور فلاں فلاں نے خصوصی طور پر اس محفل میں تعاون کیا ہے۔ تو تمام کمپنیوں کی مشہوری کے لیے کارڈ مجھے تھما دیا۔ اب وہ میں نے لپیٹ کے جیب میں ڈالا اور میں اپنی گفتگو کر لی۔ ابھی تقریر میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ میزبان آئے اور میرے کان میں آ کے کہنے لگے وہ مہربانی کریں 2-4 نام آپ لے دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ٹائم لینے آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کرنی ہے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ آپ نے کہا تھا حضور کی تعریف کرنی ہے، کر دی۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا
اپنے اندر خودداری اور عزت نفس والا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے. ہم نہ بس وہ مزاج بن گئے, شوق بڑا ہے تعریف کرانے کا, بڑا شوق ہے. یہ دیکھیں نا مسجدوں میں آپ جائیں تو ٹائل پہ نام لکھا ہے بانیے مسجد. وہ خدا کے بندے, فرشتوں کو پتہ ہے کس نے بنائی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کس نے بنائی. کوئی بھولنے لگا ہے, چھوڑ تو کس چکر میں لگاؤ. اور اوپر لکھا ہے برائے سال ثواب. تو ایک جگہ تو بہت زیادہ ہی موٹا لکھا تھا, تو میں نے ان سے کہا آپ نام بھی لکھیں بس نیت بھی کر لیں تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب مل ہی جائے گا. آپ اتنا موٹا آپ نے لکھوا دیا برائے سال ثواب, جیسے کہ کسی کو ہجے کرنے مشکل ہو رہے. ان چیزوں سے باہر آئیں, سادہ طرز زندگی گزاریں, سادہ. ہمارے ہاں نا ہم کوئی بڑے لوگوں کو بلا کے اپنے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ نہیں کرتے. شب برات پہ, شب قدر پہ بچے نے مکمل کیا قرآن مجید, اس کی دستار کر دی. مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ ادارہ چلاتے ہیں تو الگ سے دستار فضیلت کیوں نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا یہ بچہ اگر کہیں جا کے قرآن پاک سنائے گا نا یا جمعہ پڑھائے گا تو خود بخود لوگ پوچھ لیں گے پتر کتوں پڑھے ہیں. یہ دستار فضیلت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے میرے لیے. اور وہ والی دستار فضیلت جس میں چلو دو چار ہار میرے گلے میں بھی آ جائیں گے, وہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ. کسی پروگرام پہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے, وہ کر دیں گے, چلو انہیں شاباشی ہو گئی, لیکن اس چکر میں نہیں الجھتے. حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس نظامی کے فارغ التحصیل علماء کو اسناد جاری نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے دے دیں گے سند, جاؤ پہلے کو دین کا کام کر کے دکھاؤ, مل جائے گی تمہیں سند. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر خودداری اور یہ جو تعریف ہے بلا وجہ کی, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی بات بھی کی ہے, اور آپ فرماتے ہیں توبہ زندگی کا حسن ہے. اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان بھی لکھا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تعلیم امت کے لیے. توبہ رجوع اللہ کا نام ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں تو پوری طرح توجہ تیری ہو جائے جب رب کی جانب, اور تجھے واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اور تو اعتراف جرم کے بعد آئندہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر تیری کامل توبہ ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توبہ 2 طرح کی ہے. ایک گناہ گاروں کی توبہ ہے, ایک نیکوں کاروں کی توبہ ہے. حضور کس طرح فرمانے لگے گناہ گاروں کی گناہ سے توبہ اور نیکوں کاروں کو رب سے حیا بڑی آتی.